ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ہمیں کافی اٹریکٹ کرتی ہے، اور زیادہ جان پہچان نہ ہونے پر بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ نا اسمارٹ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسمارٹ نہیں بھی ہوتے۔ کیونکہ کچھ لوگوں پہ تو قدرت بھی مہربان رہتی ہے، ان کی جینز میں ہی یہ اسمارٹنس ہونے کی وجہ سے نا انہیں اسمارٹ بننے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک بہت عام سی چیز ہے کہ ہر پرسن کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ریگولر ایکشنز جو ہیں نا ہماری نیچر بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان جو ڈیلی جیسا کام کرتا ہے، جیسا بیہیو کرتا ہے، وہی اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ فریکوینٹلی جو چیزیں ہم کرتے ہیں نا اس سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ ہم اسمارٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آج پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تاکہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوتی جائیں، کیونکہ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اسمارٹ لوگوں کی کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو انہیں اسمارٹ بناتی ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine, alhamdulillah. So moving to the first point, that is think before you speak. یعنی کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا سوچ کر بات کرنی چاہیے۔ ایک بہت پرانی کہاوت بھی ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ کتنا صحیح کہا ہے کسی نے کہ سچ میں اسمارٹ لوگوں کے اسمارٹ ہونے کی جو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ سوچ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ بنا سوچے جلدی سے بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ انیبل نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے نا ہم بنا سوچے سمجھے اچھے الفاظ کا استعمال کیے بغیر کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور جب ہم ایسے ہی کچھ بھی بول دیتے ہیں نا تو اس بات کا اثر ہونے کے بجائے اس کے غلط نیگیٹو چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسمارٹ پیپل جو ہوتے ہیں نا وہ صرف بات نہیں کرتے، بلکہ وہ بات کرنے کے لیے نا ایک اسپیسیفک سا اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ بات کرنے سے پہلے نا سوچ میں لگنے والا جو وقت ہوتا ہے نا اس سے گھبراتے نہیں ہیں کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، میں سامنے والے نے مجھے کوئی بات کہی ہے تو میں جواب دینے میں اتنا ٹائم لوں گا تو کیا ہوگا، نہیں، چاہے کتنے ہی لوگ ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہو نا، تو وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم سبھی کو بولنے سے پہلے نا سوچنے کی پریکٹس ضرور کر لینی چاہیے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے ہم سے کوئی بات پوچھی ہے نا فوراً سے جواب دے دیں، نہیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ کیونکہ جب آپ فوراً سے کوئی بھی جواب دے دیں گے نا جلدی سے تو آپ کی پرسنالٹی کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے دوسرے کے ذہن پہ۔ تو کیوں نہ ہم اپنے منہ سے بولنے کی بجائے اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، دیٹ از آرٹ آف لسننگ۔ یہ جو سننا ہے نا یہ بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی سامنے والے کو نا سن سکے، لیکن یہ اسمارٹ لوگوں میں یہ کوالٹی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آس پاس کچھ لوگوں کو نوٹس کریے گا، زیادہ بولنے والے لوگ نا زیادہ سننے والے لوگوں کی نسبت ہمیشہ ہی کم انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جو بلا وجہ بولی جاتے ہیں نا کسی کی سنتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ کم ذہین ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسرے کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کے نا اپنی بات بولنے کی جلدی میں رہیں گے کہ میں اپنی بات سنا دوں، دوسرے کی نہ سنوں۔ جو کم سنے گا نا وہ آبزرو بھی کم کرے گا، اور کچھ نیا سیکھنے کے معاملے میں بھی نا پیچھے رہ جاتا وہ انسان۔ لیکن جن کو ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی خواہش رہتی ہے نا وہ دوسروں کو سنتے ہیں کہ اس بندے کے ذہن میں کیا ہے، اس کا یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، یہ کہاں سے بات کرتا ہے اور کیسی بات کرتا ہے، اور پھر وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی کو سننے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کسی کے پرسنالٹی کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو اچھی بات ہے وہ کیسے ہے، اس میں اچھی بات اور کیا خوبی ہے اس میں اور کیا خامی ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ اگر ان کو ٹکٹ لے کر خرید کر پیسے لگا کر کسی سیمینار میں بھی جانا پڑتا ہے نا تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں کچھ بھی سیکھنے کے لیے۔ اور اسمارٹ لوگ دوسروں کے کہے اور ان کے کہے الفاظ کو سننے کے لیے خود کو ٹرینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان میں یہ خوبی بائی برتھ ہوتی ہے، نہیں، وہ خود کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ مجھے دوسرے کو سننا ہے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جو میرے سے بات کر رہا ہے۔ جب ہم زیادہ سنتے ہیں نا تو چیزوں کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے نا وہ بھی ہم میں بہتر ہوتی ہے۔
اور کسی بھی بات کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے نا ہم زیادہ قابل ہو جاتے ہیں، اور یا اپنے الفاظ اور عمل میں زیادہ ایکوریسی لا پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے گڈ آبزرونٹ۔ اور ظاہر ہے جب آپ زیادہ کسی کو سنیں گے تو آپ آبزرو بھی زیادہ کریں گے، تو اسمارٹ لوگوں کا جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے نا بولنے سے زیادہ، وہ انوائرمنٹ اور لوگوں کو آبزرو کرنے میں نا ٹائم لگاتے ہیں۔ چپ چاپ رہ کر آبزرو کرنے کی پریکٹس ہمیں اتنا اسمارٹ بنا دیتی ہے کہ کچھ ہی سیکنڈز میں سامنے والے کے ورڈز اور ایکشنز کے تھرو نا ہم ان کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سے جان جاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اور یہ چیز اسمارٹ لوگوں کو اچھے بزنس مین بنانے کے لیے اور فیملی ریلیشنز کو بنانے کے لیے نا کافی ہیلپ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی بزنس میں دیکھیں، وہی بزنس مین کامیاب ہوتا ہے جو اپنی جو ہے نا بزنس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے کہ کیا کام میں کس طریقے سے کروں گا تو میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور کس وقت کروں گا اس کو تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اور اگر فیملی ریلیشنز میں آپ دیکھیں تو بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی فیملی ریلیشنز کو نبھانے میں، جو اپنے فیملی ممبرز کو سنتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، ہر کسی کے بیہیویئر کو آبزرو کرنے کے بعد ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً سے کسی کی باتوں میں آ کر یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، نہیں، وہ صرف آبزرو کرتا ہے ٹائم، جو بھی کوئی بات کہتا ہے فوراً سے غصہ نہیں کرتا، نہ ریئیکٹ کرتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، آہستہ آہستہ آبزرو کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا فیملی ریلیشنز کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے اسمارٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اپنی فیملی میں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ایڈکشن آف لرننگ، یعنی کہ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا اور پھر خود کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا نہ کسی بھی پرسن کے اسمارٹ بننے کے لیے کافی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے مت بتاؤ، یہ ایک نا بند ذہن کی علامت ہے۔ کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سب جانتے ہیں، اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ لوگ نا ایسے ورڈز کا استعمال کبھی بھی نہیں کرتے کہ مجھے سب پتہ ہے، حالانکہ انہیں سب پتہ بھی ہونا پھر بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ پھر بھی سامنے والے کی بات کو سنیں گے، آبزرو کریں گے، وہ ہمیشہ کچھ نیا جاننے کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ رہتے ہیں کہ ہم کیسے سیکھیں گے۔ جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ دنیا ہمارے ہی گرد گھومتی ہے اور مجھے ہی سب پتہ ہے، تو پھر دنیا میں بس اتنا ہی ہے، ہم سمجھیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے نا جتنا ہم سوچتے ہیں اتنا ہی ہے۔ تو خود کو چیک کیجئے، کہیں آپ بھی ایسا تو نہیں سوچتے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، سیلف اویئرنیس۔ جو لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں نا وہ خود کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ صرف اپنی خوبیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنی جو نیگیٹو اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں نا، خامیاں جو ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت اچھے سے پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اپنی اسٹرینتھ یا اپنی انٹرسٹ، اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں، وہ خود کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی خود کے ایکشنز میں چینجز لا سکتے ہیں ہم، اور بنا چینجز لائے سیلف گروتھ جو ہے نا وہ امپاسبل ہے۔ اگر ہم یہی کہتے رہیں گے نا نہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم بالکل اچھے ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی بری بات نہیں ہے، تو ہم اپنے اندر کیسے چینجز لا سکتے ہیں؟ چینجز تو تبھی لا سکتے ہیں نا، بہتری تو تبھی لائی جا سکتی ہے جب ہمیں اپنی خامیوں کے بارے میں پتہ ہوگا کہ مجھ میں یہ بری عادت ہے، مجھے اس کو چینج کرنا ہے۔ اور اسمارٹ لوگ کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے نا چیزوں کو ٹھیک سے اینالائز کرتے ہیں۔ ہر کوئی ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اسمارٹ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ انہیں خود کو اور دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں نا ہیلپ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی فار یور سیلف، یعنی کہ آپ جو بھی کرتے ہیں نا اپنے لیے وہ آپ اس کی ذمہ داری خود لیں، یعنی کہ میں خوش ہوں تو اس کی وجہ میں خود ہوں، اور اگر میں اداس ہوں تو اس کی وجہ بھی میں خود ہی ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا، کہ کسی نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کیا تو اس لیے میں اداس ہوں، یا کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں یہ اچیو نہیں کر پایا۔ ایسا سوچنے والے لوگ نا زندہ دلی کے ساتھ جیتے ہیں، کہ جو خود ذمہ داری لیتے ہیں اپنے ہر ایکٹ کی، اور ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کے لیے ہم خود ہی رسپانسبل ہیں۔ یہ خیال صرف اسمارٹ مائنڈ میں ہی آ سکتا ہے، جو بریو لوگ ہوتے ہیں نا وہی یہ ایسا سوچ سکتے ہیں،
اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ تبھی ہوگا جب ہم اس پہ کام کریں گے۔ لائف میں کچھ بھی اچھا اور بڑا بائی چانس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسمارٹ لوگ فیلئر کے لیے کسی اور کو بلیم کبھی نہیں کرتے۔ بلیم گیم کھیلنے کا کام نہ صرف عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ اسمارٹ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری لائف میں جو بھی نہیں ہے نا، اس کی وجہ میری خود کی ہی لاپرواہی ہے، یعنی کہ میں خود ہی اس کے لیے محنت نہیں کر پایا یا اس چیز پہ فوکس نہیں کر پایا، اس وجہ سے یہ چیز مجھے نہیں ملی۔ ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرانا ایزی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہماری پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھ کر کسی کا ویٹ کریں گے نا کہ کوئی آ کر ہماری پرابلمس کو سولو کرے گا یا کوئی آ کر ہمیں یہ سجیشن دے کہ یہ کام ایسے کر لو، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں نا، وہ پرابلمس کو نہیں بلکہ ان کے سلوشنس کو ڈسکس کرتے ہیں اور چارج لیتے ہیں اپنی لائف میں سکسیس یا فیلئر دونوں کا، یعنی کہ وہ کامیاب ہیں یا فیل ہیں تو وہ خود کو ہی رسپانسبل ٹھہراتے ہیں، اور اگر کسی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں بار بار جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ویلکم چیلنجز۔ لائف میں چیلنجز بھی آتے ہیں تو ہمیں ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لائف میں نئی پرابلمس کا مطلب ہے نئے چیلنجز۔ اسمارٹ لوگ ہر نئے چیلنج کو ایک لیسن کی طرح لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پرابلم کو ایک فائٹر کی طرح فیس کرنے سے نا اس کی قابلیت اور انرجی دونوں میکسیمائز ہوں گے، یعنی کہ ہم اگر کوئی ہمیں پرابلم آتی ہے ہم اس کو فیس کریں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی بھی جو آگے کوئی پرابلم آتی ہے نا، ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو بھی سولو کر سکیں، اور ہماری پھر انرجی بھی انکریز ہوتی ہے۔ یعنی کہ زندگی کی ہر پرابلم ہماری اسمارٹنیس کو چیک کرتی ہے۔ ہر پرابلم پہ روتے رہنے والے کی لائف سے نا پرابلمس کبھی دور نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پرابلمس میں ہی گھرا رہتا ہے۔ پرابلمس بھی لائف کا نا ایک پارٹ ہے، ایک یا دو بار نہیں، جب تک زندگی ہے نا تب تک آتی ہی رہیں گی، اور ان پرابلمس کو جو حوصلے کے ساتھ فیس کرتے ہیں نا، وہ اور بھی زیادہ ایکٹیو اور اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور مشکل راستوں پر چلنے والے ہی بڑی بڑی منزلیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اور اسمارٹ مائنڈ یہ جانتا ہے کہ گروتھ کبھی بھی کمفرٹ زون میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن سوئے رہیں، آپ سارا دن آرام سے پرسکون ہو کے میوزک سنتے ہوئے گزار دیں اور آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہی پڑے گی، مشکل راستوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا اپنی کامیابی کے لیے بھی اور فیلئر کے لیے بھی۔ نیکسٹ پوائنٹ از پریکٹس ہیومر۔ اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نیچرلی اگر سینس آف ہیومر نہیں بھی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ بہت اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہو، لیکن اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں بھی ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے ہیومر ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں، یعنی کہ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اپنے لیے خوشی کا پہلو نکال ہی لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم اپنی لائف میں چلنے والی پرابلمس کو بھول جاتے ہیں جب ہم کچھ وقت اپنے ایسے پرسن کے ساتھ گزار لیتے ہیں جس کی پرسنالٹی سے نا ہمیشہ ہنسی اور خوشی جھلکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو نا بہت عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنے کی، کہکے لگانے کی، خوش ہونے کی، یعنی کہ ان کو خوش رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہر وقت روتے رہنے والے لوگوں کے پاس نا 5 منٹ بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا، اور آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ آپ نا ایسے انسان کے پاس کھڑے ہوں، اور کہیں نہ کہیں پھر آپ ان کو نا اگنور بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی اسمارٹنیس کسی کام کی نہیں جو آپ کو بورنگ پرسنالٹی بنا دے یا آپ کی لائف سے انجوائمنٹ ہی ختم کر دے، لیکن اچھے سینس آف ہیومر والے لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق بنا کر ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ اسمارٹ لوگوں کا سینس آف ہیومر کبھی دوسروں کو ہرٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اندر خوش ہونے کی فیلنگز ہونی بھی چاہیے، اور ریگولر پریکٹس ہمیں اچھا ہی سینس آف ہیومر سیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خود کے بارے میں جاننا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ خود میں کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں،
خود کو تھوڑا اور سمارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پوائنٹس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پوائنٹس پر کام کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں ضرور چینجز لا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔